فداکا یا رسول اللہ، فداکا یا رسول اللہ، فداکا یا رسول اللہ، فداکا یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں، باطل کے محلوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں، ہمت جگہ میں ٹوکو، دم ہے تو ہمیں روکو، ہمت ہمیں ٹوکو، دم ہے تو ہمیں روکو، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، میرا ادھر اب یا رسول اللہ، میرا ادھر اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، سرکار کے عاشق ہیں رنگ اپنا جما دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے، اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ سرکار کی نعتوں سے پرجوش ہے دیوانے، سرکار کی نعتوں سے پرجوش ہے دیوانے، میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے، میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے، میلاد کی محفل میں ماحول بنا دیں گے، سارا جہاں فدا ہے میلاد مصطفیٰ ہے، سارا جہاں فدا ہے میلاد مصطفیٰ ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، للکار کے بولو مرحبا، نور والے مصطفیٰ آ گئے چھا گئے، نور والے مصطفیٰ آ گئے چھا گئے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ کیوں کر نہ منائے ہم یہ سنی ثقافت ہے، کیوں کر نہ منائے ہم یہ سنی ثقافت ہے، میلاد منانے پر سرکار جزا دیں گے، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں ہر دیس میں ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے، سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے، سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے، ناموز رسالت پر دنیا کو ہلا دیں گے، کھلے عام کہنا ہے
سر بازار کہنا ہے پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ خدا کی ساری زمین مصطفیٰ کے عاشقوں سے بھری ہوئی ہے، نبی کی ناموس پر مٹنے والے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں عاشقان رسول پاؤ گے۔ دوستو جرأت سے کام لو، اسلام کا دامن تھام لو، ذات پات حسب نسب رنگ و نسل کے بتوں کو پاش پاش کر دو اور کہو ہم اسلام کے لیے زندہ ہیں اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب روکے نہ رکے گا۔ ہماری آواز کو روکنے کے لیے کانٹوں کی باڑیں کھڑی کی جائیں، ظلم کی دیواریں کھڑی کی جائیں، ہم انہیں تامتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ارے سرفروشو اب آگے بڑھتے جانا، اب نعرہ رسالت گونجے گا، اب گستاخوں کی خیر نہیں، طوفان مسلم اٹھا ہے، اب آنے والے آئیں گے۔ کرتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ ہم تیرے منزلی پہ ڈالے جائیں گے۔ دوستو جب تک جسم میں خون باقی ہے اور جب تک خون میں حرارت باقی ہے، قسم اس پیدا کرنے والے کی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے، ہر نسل کا نعرہ ہے، ہر قوم کا نعرہ ہے، اس نعرے سے لوگوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اسلام جو مذہب ہے پیغام محبت ہے، اس امن کے پرچم کو ہر گھر میں لگا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں، سرکار کی عزت پر مرنا ہے ہمیں لوگوں، یہ وعدہ ہمارا ہے سب کچھ ہی لٹا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہم نے یہی ٹھانی ہے منت یہی مانی ہے، ہم نے یہی ٹھانی ہے منت یہی مانی ہے، ہم نے یہی ٹھانی ہے منت یہی مانی ہے، اس دیش کی مٹی پر خون اپنا بہا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ ہے آل نبی پیارے اصحاب ستارے ہیں، ہے آل نبی پیارے اصحاب ستارے ہیں، دونوں کی محبت کو ہر دل میں بسا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں ہر جسم میں ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر جسم میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ آئے اجاگر کے سنگ امجد طاہر بھی، آئے ہیں اجاگر کے سنگ امجد طاہر بھی، آئے ہیں اجاگر کے سنگ امجد طاہر بھی، پیغام نبی دیں گے احکام خدا دیں گے۔ ہر جسم میں گونجے گا
نہیں ہے جو نفرت پھیلائے، وحشی ہے وہ قاتل ہے جو خون انسان کا بہائے، امن کی آشا امن کا پرچم مسلم کا پیغام ہے، امن عالم گھر سے محبت یہ میرا اسلام ہے، ہر صوفے کا واری کی ہر دیوار گرائیں گے، تھام کے اللہ کی رسی کو سارے ایک ہو جائیں گے، اہل جنت کا ہے عقیدہ بولو یا رسول اللہ، اہل محبت کا ہے ارادہ بولو یا رسول اللہ، جوش ایمان کی گرمی سے ہر مسلم جاگے گا، پاک وطن سے دیکھ نیا وہ ہر دشمن بھاگے گا، لکھیں گے تاریخ وفا ہم خون سے اپنے لوگوں، دہرائیں گے کربلا ہم خون سے اپنے لوگوں، نس نس میں بجلی جاگی ہے وقت شہادت آیا، دین پہ ہم نے کمر باندھی ہے وقت شہادت آیا، ان کے غلاموں سے نہ جو یہ دنیا میں پھیل گئے، گستاخوں کو ختم کیا ہم اپنی جان رکھے گئے، جانوں کا نذرانہ لے کر مقتل مقتل جائیں گے، جانوں کا نذرانہ لے کر مقتل مقتل جائیں گے، حرمت آقا پر اجاگر سولی پر چڑھ جائیں گے، حرمت آقا پر اجاگر سولی پر چڑھ جائیں گے، سولی پر چڑھ جائیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، میرا میرا 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آقا آپ کے یہ غلام اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنے گھر بار لٹا دیں گے، لیکن آپ کی ناموس پر حرف نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، کیوں طاہر قادری دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں؟ کراچی سے آئے ہو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ایسے کون سے پڑ لگ گئے؟ ارے بابا کراچی سے آیا ہوں اس لیے نہیں کر رہا، جب سے لیاقت باغ سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں، جب سے غازی صاحب کے جنازے سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں، اور میں اکیلا نہیں کر رہا، پوری دنیا کے عاشق کر رہے ہیں، یہ پنڈی والے بھی کر رہے ہیں، اگلی لائن پڑھوں گا آپ میرے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، آج سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہاں، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہاں، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہاں، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ جو سرکاری نوکر بیٹھا ہے وہ نہ بولے، جو میرے سرکار کا نوکر بیٹھا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہاں، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے، میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے، اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے،
اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے، روضہ مصطفیٰ جہاں پر مومنوں، روضہ مصطفیٰ جہاں پر مومنوں، عاشق وہیں پہ جیتا مرتا دکھائی دے، جو ایسا عاشق بیٹھا ہے اٹھائے ہاتھوں کو سرکار کا نام، کوئی عام نہیں ہاں سرکار کا نام، کوئی عام نہیں ہو، 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 سرکار کا نام کوئی عام نہیں ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ غازی صاحب، غازی صاحب اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ ابھی 5 منٹ باقی ہیں آپ کی پھانسی میں، آپ جلدی کیوں جا رہے ہیں پھانسی کے پھندے کی طرف؟ سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ غازی صاحب کا جواب سنو گے پنڈی والوں تو مچل جاؤ گے۔ غازی صاحب فرمانے لگے میں جلدی نہ کروں، میں جلدی نہ کروں، ارے وہ دیکھو میرے سرکار مجھے لینے آئے ہیں۔ پھانسی کا پھندا چوم کر گلے میں وہی ڈال سکتا ہے جس کو سرکار لینے آئے۔ سبحان اللہ۔ نہ بکنے والا غازی، جو غازی کا چاہنے والا وہ بولے گا ہاتھوں کو اٹھا کر غازی، نہ بکنے والا غازی، نہ جھکنے والا غازی، نہ ڈرنے والا غازی، نہ بکنے والا غازی، نہ جھکنے والا غازی، نہ ڈرنے والا غازی۔ دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی، ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی، ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی، جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا، جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا۔ اگلی لائن پنڈی والوں دل کے کانوں سے سننا، جس ذہن میں سمایا فقط دشت کربلا، مومن وہ سر کٹاتا ہے جھکتا نہیں کبھی، ارے غازی وہ سولی چڑھتا ہے جھکتا نہیں کبھی۔ اب جو غازی کا چاہنے والا ہے چاہے وہ اسٹیج پہ ہو نیچے بیٹھا ہو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سرکار کا نوکر عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا، مر کے میرے حضور کے فاروقی نام پر ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔ سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار جو رکھ لے سرکار جو نوکری کے لیے، جو سرکار کی نوکری کرنا چاہتا ہے وہ بولے سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ او شرم کرو، شرم، حکمرانوں شرم کر لو، جس نے نبی کی گستاخی کی تم نے اس کو امان دی ہوئی ہے، اور جو ناموں سے رسالت کا پہرا دیتا رہا تم نے اس کو سولی چڑھا دیا۔
بغیر تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کی حیا کر لیتے، کیا منہ نہیں دکھانا مر کر؟ شاعر خبردار کر رہے ہیں کہ کم سے کم 1 منٹ، کم سے کم دین کے معاملے پر اور آقا کے معاملے پر تو سیاست نہ کرو، اس میں تو شرم کر لو۔ شاعر خبردار کر رہے ہیں، میں قرارداد پیش کر رہا ہوں، یہ 4 لائنیں نہیں ہیں، یہ قرارداد پیش کر رہا ہوں، جو منظور کرے گا وہ بولے گا سرکار کا نوکر ہوں۔ لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں، پیر صاحب لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں، آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں، آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں، سنوائی گو رگی گو نجب پارلیمنٹ میں، سنوائی گو رگی گو نجب پارلیمنٹ میں، چوتھی لائن میری قرارداد ہے، ناموں سے رسالت پہ وزارت کو چھوڑ دے، جو میری قرارداد کو منظور کرتا ہے اٹھائے ہاتھوں کو، سرکار کا نوکر عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ تو مر کے بھی نہیں مرا تجھ کو دوام ہے، تو مر کے بھی نہیں مرا تجھ کو دوام ہے، ہر عاشق رسول اب تیرا غلام ہے، تو نے نثار کر دیا خود کو حضور پر، ممتاز قادری تجھ کو میرا سلام ہے۔ کیا روشن چہرہ ممتاز قادری کا، کیا چمکتا چہرہ، کیسا روشن چہرہ تھا۔ اور اگر غازی صاحب کے پاس کان لے جاتے نا تو غازی صاحب یوں کہہ رہے ہوتے، اور یہ والا شعر جب میں نے کراچی میں پڑھا اس سے بڑا مجمع تھا، چوتھی لائن سن کر لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا طاہر قادری کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ دیا، بہت بڑا جملہ، دل کے کانوں سے سننا۔ روز ازل سے عاشق خیر الانام ہوں، بولی لگانے والا تو سمجھانے عام ہوں، غازی صاحب کہہ رہے ہیں بولی لگانے والا تو سمجھانے عام ہوں، ایسا بکا ہوا ہوں خریدے گا کیا کوئی، ایسا بکا ہوا ہوں خریدے گا کیا کوئی۔ چوتھی لائن اگر دل پہ لگے تو کھڑے ہو کر حضور سے محبت کا اظہار کر دینا، ایسا بکا ہوا ہوں خریدے گا کیا کوئی، ٹھپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام، حاجی ٹھپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام، حاجی ٹھپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام۔ اب جس پر ٹھپا لگا ہوا ہے وہ بولے سرکار کا نوکر عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو۔ یا رسول اللہ آپ سلامت رہے، یا رسول اللہ آپ کی ناموس سلامت رہے، آپ کی عزت سے عزت ہماری ہے، آپ کی عظمت سے عظمت ہماری ہے، ہم آپ کی ناموس پر پہرے دیں گے، ہم حرمت رسول کے محافظ ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اپنی ازواج کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی اولاد بھول سکتے ہیں، اپنے مال و منال کو فنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی عزت و حرمت پر پہرا دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ یہ پرچم جا لے کر نکلو، اے خاک نشی مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ظالم پر ہے بدتاری ہو، جس دن سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی
ایک صدا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے، تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ناموس رسالت پہ لٹا دیں گے دل و جان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندہ، بنا ڈالیں گے زندہ. ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندان. دو ٹوک ہے یہ بات کوئی خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. اس ذات مقدس کی جو توہین کرے گا، اس دنیا میں وہ جلد ہی بے موت مرے گا. اس دنیا میں وہ جلد ہی بے موت مرے گا. جتنے ہیں نبی سارے ہیں تعظیم کے قابل، جتنے ہیں نبی سارے ہیں تعظیم کے قابل. تدہی کے نبی کوئی بھی انسان کرے گا، انسان کرے گا. تدہی کے نبی کوئی بھی انسان کرے گا. سن لو کہ یہاں اتنا بھی اندھیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. مانا کہ گناہ گار و خطا کار ہیں لیکن ہم لوگ فدائے شہ ابرار ہیں، لیکن ہم لوگ فدائے شہ ابرار ہیں. لیکن دامان عمل میں کوئی نیکی تو نہیں ہے، دامان عمل میں کوئی نیکی تو نہیں ہے. جا ان پہ فدا کرنے کو تیار ہے لیکن، تیار ہے لیکن، جا ان پہ فدا کرنے کو تیار ہے لیکن. اے مردہ ضمیری تیرا سر پہ نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. یہ لوگ یقیناً ہیں ابو جہل کے پیرو، مل جائیں جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو، مل جائیں جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو. ہے ان کی زبانوں کو لگاموں کی ضرورت، ہے ان کی زبانوں کو لگاموں کی ضرورت. آتے ہیں غلامان محمد ذرا ٹھہرو، محمد ذرا ٹھہرو. آتے ہیں غلامان محمد ذرا ٹھہرو. اب انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے. گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ناموس رسالت پہ لٹا دیں گے دل و جان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا، ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندہ، بنا ڈالیں گے زندہ. ہم اس کے شب و روز بنا ڈالیں گے زندان. دو ٹوک
ہے یہ بات کوئی خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ ہم دین محمد کے ہیں جانباز سپاہی، ہے کفر فروشوں کے لیے وجہ تباہی، ہے کفر فروشوں کے لیے وجہ تباہی، جرت ہے شجاعت ہے حمیت بھی ہے غم میں، جرت ہے شجاعت ہے حمیت بھی ہے غم میں، ہم حیدر کرار کی راہوں کے گراہی، راہوں کے گراہی، ہم حیدر کرار کی راہوں کے راہی، بیکار کسی سے بھی ہمیں بیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ أنا مجنون الصديق، أنا مجنون الصديق، أنا مجنون 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 الصديق۔ پروان کو چراغ کو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا،
سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے، صدیق کے باغی تو سدا روتے رہیں گے، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان، اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا، سالار
سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر عہد پہ صدیق کا احسان اجاگر، ہر عہد پہ صدیق کا احسان اجاگر، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، پروان کو چراغ کو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انا مجنون 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 الصدیق، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا، ہمارے غنی کے ساتھ متصل ہیں، علماء کا استقبال کیجیے گا نعروں کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، بس کاشی کو احساس کروں گا میں اندر آ جائے، باقی کو روکے، وولٹر سے گزارش ہے کہ باقی تمام حضرات کو پیچھے پیچھے کے تمام حضرات اپنی اپنی گاڑی سے اتر کر سامنے چوک پر تشریف لے آئے، سامنے چوک پر مسلمانوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے رات دن ایک کر دی، یقیناً یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، انہوں نے 2 مہینے اس چیز کے لیے ورکنگ کیا، الحمدللہ الحمدللہ آج ایک عظیم الشان اور میں سمجھتا ہوں تاریخی اورنگی ٹاؤن کا تاریخی اورنگی ٹاؤن کا یہ تاریخی جلسہ ہو رہا ہے، اورنگی ٹاؤن کا یہ تاریخی جلسہ ہے الحمدللہ، جو میرے اساتذہ بھی فرما رہے تھے۔ میں کچھ لوگوں سے پہلے تاثرات دینا چاہوں گا کہ ان نوجوانوں کے حوالے سے اور اس ریلی کے حوالے سے کہ
کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہم مسجد حاضر کے صدر جناب مقبول خان صاحب کو میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے 2 جملے میں آ کے ان نوجوانوں کو حوصلہ بڑھائے اور اس ریلی کے حوالے سے کچھ گزارش کریں۔ تمام حضرات کو السلام علیکم۔ یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے ہمارا کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کی کام رہی تو ہم اللہ نے چاہا کہ اس سے آگے بھی بڑھ کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت شکریہ مقبول خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ یقین کیجیے میں اتنا خوش ہوں اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا۔ یقین اور بھی محلے والے ہیں، پورا ہمیں گاؤں ہے، پورا کراچی ہے، پوری دنیا ہے، لیکن یقین آپ کو نکل کر سامنے میں ہم تو گاڑی پہ کھڑے، لیکن میرا ساتھ یہ فرمایا تھا کہ جب ہم کھڑے تھک جائیں تو یہ فرقی کرتے کرتے کیا ہوگا، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کا جوش اور جذبہ سلامت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ میں اس حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اتنی جو گاڑی آپ نے دیکھی، 2 ویزو دیکھی آپ نے، پیچھے ہائی دیکھی، یقیناً یہ سارے یہ اس شہر میں جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، یہاں جو کاروبار کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے کتنی گاڑی چاہیے انشاءاللہ وہ حاضر ہوگی۔ تو میں اس حوالے سے جناب گڈو بھائی سے میں عرض کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے 2 جملے میں جو ہے ان نوجوانوں کو جو ہے ڈسیشن دیں اور کیا کہنا چاہیں گے وہ آ کے مائک پہ کہہ دوں۔ جناب گڈو بھائی اگر وہ میری آواز سن رہے تو آئے جی جی ماشاء اللہ۔ کوئی نہیں آنا اندر، کوئی نہیں ہاں بس 2 منٹ کا میں لینا چاہوں گا۔ جناب شاہد صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اگر موجود ہو تو آنے والے جی گڈو۔ السلام علیکم تمام آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے 4 چاند لگا دیا، اور ہمارے جتنے ہیں ساتھی جو کام کرنے والے ہیں اللہ ان کو قائم رکھے اور امام صاحب کی سرپرستی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور حوصلہ دکھاتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے کام اور بھرپور اور بہتر کریں۔ آمین۔ اگر شاہد صاحب اگر موجود ہو تو شاہد ہی نہیں ہے، اچھا میں عرض کروں گا ڈاکٹر عبدالرب شفیع صاحب سے کہ وہ ان نوجوانوں کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ السلام علیکم علامہ ثاقب اقبال صاحب کی کوشش کاوش اور نوجوانوں کی جدوجہد رنگائی ہے، جتنا بھی اس طرح ادا کرے کم ہے، لیکن یہ امید قوی ہے عثمان غنی بردی سے بھی ایک خاصہ یہ جلوس برآمد ہوا ہے آئندہ سال اور اس کا کام اور اس سے بڑھ کر انہیں جذبہ و قوت طاقت توانائی عطا فرمائے۔ اس مبارک جلوس کے صدقے میں تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے ساروں پر اچھی صحت کے ساتھ قادر قائم دائم فرمائے۔ اب میں عرض کروں گا اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا کاشف مرتضیٰ الیمنی دامت برکاتہم العالیہ و مقدس العالی چیئرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن سے کہ آپ ان نوجوانوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اس مائک پہ کہیں تاکہ ان نوجوانوں کا حوصلہ اور بڑھے۔ اور اس ریلی کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا ریلائز کیا اور کہاں غلط کیا۔ یقیناً استاد جو ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہی سے سیکھا ہے اور آج جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ ان سے سیکھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یقیناً ہم یہاں نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے استادوں کا سایہ ہم بارے ساروں پر تعبیر قائم دائم فرمائے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا کاشف مرتضیٰ الیمنی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اب آج کی یہ ریلی جب ہم نے نکالی اور اس میں شرکت کی
یقیناً جتنے بھی شرکاء تھے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گمان ہوگا، اور یہ گمان جتنے بھی لوگوں نے قائم کیا ان میں سے سب کی ایک ہی چاہت تھی کہ ہم نے ریلی اس لیے نکالی ہے، ہم سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں میں جھنڈوں کو اس لیے بلند کیا ہوا ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور ہم اپنے نبی کی خوشی منا رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں اس گمان پر اور اس نیت پر، ہم تو مسلمان ہیں لیکن ابو لہب مسلمان نہیں تھا، اور بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور ابو لہب کو پتا چلا تو اس نے آپ کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب خواب میں دیکھا ابو لہب کو تو پوچھا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ ابو لہب کہنے لگا عذاب میں تو مبتلا ہوں لیکن پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ محمد عربی کی ولادت پر میں نے خوش ہو کر اور خوشی میں آ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اب غور کریں، ایک کافر ہو کر پیر کے دن جس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے تو جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس کے دل میں توحید کا نور جگمگا رہا ہے، وہ اگر اپنے آقا کی خوشی مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے یمن کے علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانا اس کا تعلق تو ہماری جانوں سے ہے، اگر ہم خوشی نہ منائیں تو جسم کے اندر روح نہیں رہ سکتی، اس روح کو قائم رکھنا ہے تو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانی پڑے گی۔ ایمان کے اندر اگر حرارت کو پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انڈونیشیا کی سرزمین پر شیخ علوی مالکی علیہ الرحمہ ربیع الاول کے دن خطاب فرما رہے تھے اور وہاں سے عیسائیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اچانک سے وہ قافلہ رکتا ہے اور وہ یہ سننے لگے یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ وہ قافلہ رک کر سننے لگا، جب ان کا خطاب مکمل ہوا کہا شیخ سے ملاقات کرنی ہے، سارے کے سارے عیسائی شیخ علوی مالکی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا کہ اس نص کے ساتھ نظم کے انداز میں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ وہ عیسائیوں کا قافلہ جس نے درود و سلام کو سنا اتنا پسند آیا کہ اتنے خوبصورت انداز میں تم لوگ اپنے نبی کی شان پر درود و سلام بھیجتے ہو تو اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جلدی سے ہم تمام قافلے والوں کو دار اسلام میں داخل کر لیں۔ تو جب حضور کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے بھی امام صاحب کے ساتھ تعاون کیا، ریلی میں شرکت کی، بالخصوص وہ تمام نوجوان لڑکے جو اس ریلی کا حصہ بنے رہے، شاید ان کو معلوم نہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ قرآن مجید کے اندر آیا کہ جب کفار بیٹھے تھے اور وہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان جا رہے تھے تو صحابہ چلتے ہوئے اپنے پیروں کو انہوں نے زور سے زمین پر مارا،
زور سے زمین پر مارنے کی وجہ سے کفاروں کو تکلیف ہوئی کہ یہ صحابہ ہمیں دیکھ کر اپنے پیر کو زمین پر مار رہے ہیں، اس عمل کو قرآن نے عمل صالح سے تعبیر فرمایا، تو پتہ یہ چلا اگر نبی کی ولادت کی خوشی میں اور اس کو منانے میں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ہمارا عمل صالح کے اندر شمار ہوتا ہے، اور جو عمل صالح کرتا ہے اللہ اس کو اس عمل صالح پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھلتا ہوا چمن ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں، جو علماء کے ساتھ علماء کے دامن سے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو استاد محترم فرما رہے تھے، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ میرے ساتھی، میں اپنے دوسرے استاد جن کو میں اپنا موٹیویٹر مانتا ہوں، یہ میرے استاد نہیں، میرے موٹیویٹر ہے، موٹیویشن ٹیچر ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھانے والا، ایک ہوتا ہے آگے بڑھانے والا، تو میں ان کو ایک موٹیویشن ٹیچر مانتا ہوں۔ اتنا بڑا کام کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک جملہ ان کا صرف مجھے حوصلہ دیتا رہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو۔ یقیناً ان کا یہ جملہ جب بھی میں پسماندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ جملہ یاد آتا ہے، اور پھر میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم سے حضرت اللہ مولانا عالمگیر قادری دامت برکاتہم العالیہ مدثر العالی سے کہ آپ ان نوجوانوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، مرکزی جامع عثمانی غنی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ملتمس حضرت اللہ مولانا عالمگیر قادری رحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ ہم کیا مانگیں، ساری چیزیں تو مل گئی، ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے، ہم کیا طلب کریں؟ تو وہ آپس میں ہی تعجب کریں گے اور آپس میں ہی سوچیں گے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، اور ہر ایک حیران ہوگا۔ تو پھر وہاں کوئی اللہ والا ہوگا جو یہاں کا ہی کوئی ہوگا، حضرت جیسے ہی ہوں گے کوئی، تو وہ کہے گا کہ بھائی ہم دنیا میں اگر کسی مسئلے پر الجھ جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے، ابھی بھی ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے، وہی ہمیں راستہ بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ تمام لوگ جائیں گے علماء کے پاس، انہیں پہچانتے ہوں گے، انہیں جائیں گے ان کے پاس اور جا کے پوچھیں گے حضور پروفیسر الجلال ہم سے چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے، اور وہ فرماتا ہے مانگو، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، ہم کیا مانگیں؟ تو علماء کہیں گے جو مرضی مانگو۔ تو کہیں گے کہ دنیا میں آپ ہی ہمیں مانگنے کا طریقہ بتاتے تھے، تو یہاں پہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ علماء پھر انہیں بتائیں گے کہ یہ مانگو، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ مانگو، یہ مانگو۔ تو علماء کہتے رہیں گے اور جنتی ان تمام چیزوں کو مانگتے رہیں گے اور ان کا مطلب پورا ہوتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے البدور الصافرہ فی امور الآخرہ، اس میں آپ نے اپنی سند سے اس کو لکھا اور فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کیا جنت میں بھی جانے کے بعد لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، تو وہی لوگ جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھا سکتے ہیں اور ان کے سزاوار ہو سکتے ہیں جو دنیا میں بھی علماء کے ساتھ ساتھ رہیں اور آخرت میں بھی علماء کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا میرا پیغام ظاہر ہے کہ آپ سب تھکے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ تھکے ہوئے، اگرچہ ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے اتنی دیر کھڑے رہنے کی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی محنت کے مقابلے میں ہماری محنت کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو چلتے رہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہم بھی تھکے ہوئے، بس اتنا کہنا ہے کہ فقط نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک عرصہ سے ہم نے بچپن سے اس مسجد کے آگے مرکزی لکھا ہوا دیکھا ہے،
لیکن اس کی مرکزیت کبھی نظر نہیں آئی. اب جب آپ تمام لوگوں کا سہارا دیکھتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا ولولہ دیکھتا ہوں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اس مسجد کے آگے مرکزی لکھا تھا وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہوگا. اسے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی مرکزیت آگے آئے گی. تو میرا کہنا فقط اتنا ہی ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ رہیں. آپ کے امام مسجد، ہر مسجد کا جو امام ہوتا ہے نا وہ اپنی مسجد اپنے علاقے کا قطب ہوتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ہر مسجد کا امام اپنے علاقے کا قطب ہوتا ہے اور اسے یہی سمجھنا چاہیے. صحیح العقیدہ، یہ نہیں کہ دوسرے عقیدے والے جو قطب ہو جائیں، ایسا نہیں. تو اپنے مسجد کے امام کے ساتھ تعاون کیجئے. اور اس مسجد کے آگے مرکزی لکھا ہے اور اس کی مرکزیت کو امام صاحب نے اجاگر کیا ہے. آپ تمام حضرات کے تعاون سے کیا ہے تو ان کا ساتھ دیں. جیسے آج آپ نے ساتھ دیا، آئندہ بھی ساتھ دیں اور مل کر کام کریں. دیکھیں جب بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو امام صاحب سے آتا ہے، اور اگر امام صاحب سے بھی نہیں بن پاتا ہے تو پھر ہم موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں اور اپنے درمیان میں کسی اختلاف کو کبھی بھی پنپنے نہ دیں. اختلاف ہوتے ہی اس کو کبھی تلے رون دیں، تبھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اور بڑی قوت ہوتی ہے، بڑا نام ہوتا ہے، لیکن اختلاف جب ان کے درمیان میں آ جاتا ہے تو بالکل کوڑی کے ہو جاتے ہیں. تو اپنے درمیان میں اختلاف کو بالکل نہ آنے دیں. مسجد کمیٹی کے جو افراد ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی آپس میں تعاون رکھیں. بالخصوص امام صاحب کے ساتھ تعاون رکھیں. دو الفاظ میں حضرت علامہ و مولانا قبلہ ثاقب اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. میں نے انہیں پڑھایا ہے اولا سے لے کے غالباً سادسہ تک، 6 یا 7 کلاسوں تک میں ابتدا سے انتہا انہیں پڑھاتا رہا. اور غالباً اس وقت ان کی عمر ہوگی 12 سے 13 سال ہوگی. انہوں نے جو کہا نا کہ تم یہ کر سکتے ہو، میں نے کہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچپن سے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا. اولیاء کرام نے بھی جو ہے نا بہت سارے بچوں کو دیکھا اور کہا یہ بڑے ہو کر ایسا بنے گا، تو ایسا ہی بنا. تو ہماری کوئی کرامت نہیں ہے. اصل میں جو استاد ہوتے ہیں وہ بہت سارے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انہیں تجربہ ہو جاتا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ بچہ آگے جا کر یہ کرے گا. تو اس وقت میں نے کہہ دیا، بس یہ 2 جملے میرے لیے یاد رکھے اور ان کے لیے بھی ہیں کہ شاگردوں کو اپنے استادوں پر ناز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ میرا ایسا شاگرد ہے کہ مجھے اس پر ناز ہے. تو ان کا ساتھ دیجیے اور کوئی بھی اونچ نیچ ہو تو ہم ہیں سرپرستی کر رہے ہیں. اگر ہم سے بھی نہ ہو تو ہمارے بھی بڑے ہیں، وہ ہماری سرپرستی کریں گے. لیکن اپنے درمیان میں اختلاف کو آنے نہیں دیجیے. جو محنت کرنے والے ہیں وہ محنت کریں، جو پیسے سے خرچ کرنے والے ہیں وہ پیسے سے کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرت تھوڑا سا آپ لوگ ذرا کھل کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ الحمدللہ اختتامی مراحل ہے. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ سن رہے تھے استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا عالمگیر قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور جس طرح انہوں نے کہا نا، یقین کریں طبیعت میں ایک عجیب سی خوشی آ گئی ہے کہ شاگردوں کو استادوں پر ناز ہوتا ہے. لیکن آج الحمدللہ یہ حضرت کی سعادت ہے کہ ان کے استاد محترم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے شاگرد پر ناز ہے. ذرا ایک بار محبت سے نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے جو ہے اس عظیم ہستی کا استقبال کرنا ہے کہ جس کے استاد جس پہ ناز کرے تو اس کو تو عظیم ہستی کہیں گے نا بھائی. میں صرف ایک شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھوں گا اور آج کا یہ ماحول دیکھ کر ہی کہہ رہا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ابھی تک نعرہ ویسا نہیں لگا پوری ریلی میں، لیکن آج ایسا نعرہ لگا کہ آپ نے مائک دینا ہے نا کہ حضرت کو اگلے سال تک یہ نعرہ یاد رہ جائے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد. میں گزارش کروں گا
قبلہ حضرت علامہ و مولانا ثاقب اقبال قادری دامت برکاتہم العالیہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام آباد کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کے سامنے میں تو کچھ بات کہی جا سکتی ہوں، کہنا چاہیے، بس کچھ بات آپ کے سامنے کوئی گزار کروں گا، وہ یہ کہ میں سب سے پہلے تو شکر گزار رب تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیسی نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے یہاں سے ایک ریلی نکالی اور یقین آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اساتذہ نے ساتھ دیا، یقین کریں میرا دل اتنا خوش ہے میں آج انشاءاللہ سونے سے پہلے تو کا شکر نماز پڑھ کے سوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جس کام کو ہم لے کر چل رہے تھے تقریباً 1.5 مہینے کا عرصہ آج بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک ہم نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کاوش کو اور کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یقیناً اتنی بڑی ریلی میں کسی اکیلے فرد کا کوئی کام نہیں ہوتا، یقیناً بہت سارے لوگ اس میں مل کر کام کر رہے تھے اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس کا مطلب وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس ریلی کے سارے معاونین کا، بالخصوص ہمارے جو کمیٹی کے لوگ جو ہیں، سب سے پہلے تو مسجد اعظم کی کمیٹی کا جناب مقبول خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اس کے علاوہ غوث الورا کمیٹی، عثمانیہ رضویہ کمیٹی، غوثیہ رضویہ کمیٹی، محبین اہل سنت کمیٹی، خادمین اہل سنت کمیٹی، حسینیہ رضویہ کمیٹی، بزم حسان رضا اور سفید چوک چراغا کمیٹی، یہ تمام کمیٹی ہے جنہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا اور یقیناً یہاں کے لوگ جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی پیچھے نہیں چھوڑا اور انہوں نے بھی میرے جو ہے نا پیٹھ پہ تھپی دی کہ امام صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے بیک میں ہیں، آپ کام کریں، آپ پلاننگ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں شہاب گارمنٹس کا، غوثیہ میڈیکل کا، راجو بیکری کا، عامر میڈیکل، عرفان الیکٹرانکس، طارق مارٹ، علی بابا ٹرانسپورٹ، المکہ میڈیکل، سرفراز فش اور ارمان پکوان ہاؤس کا، کہ تمام حضرات مخیر حضرات نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ میں مارکیٹ، یہ جو آپ کی جو مارکیٹ ہے سیکٹر 11.5 کی اقبال مارکیٹ، ان کے صدر صاحب جناب توقیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، مالی ہو جانی ہو، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ انجمن تاجر پاکستان بازار کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ SHO صاحب اور تمام پولیس کی ٹیم اور رینجرز اور جو بھی دوسرے جو ہے وہ فورس والے تھے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ میں جو ہے وہ تمام جو شرکاء ہیں، یقیناً شرکاء کے لیے کیا گیا اور بھرپور تعداد میں شرکاء شریک ہوئے، تو میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور بالخصوص اس ریلی کو جو چاند لگانے کے لیے ہمارے اساتذہ، ہمارے رہنما جو تشریف لائے، میں اپنے اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جیسا استاد دیا کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چل کے جو ہے نا دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں کا نام لیا گیا سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور سب کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس سے بڑی ریلی اور دوسرے جو اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام ہائروف والوں کا جنہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ اسٹینڈ میں جو ہائروف والے ہوتے ہیں کار، جنہوں نے اپنی کار لے کر آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری صرف ایک ایونٹ نہیں ہے، الحمدللہ 2 ایونٹ چل رہا ہے۔ آج اختتام کو پہنچا، ایک ایونٹ ہمارا 12 روزہ محفل درود پاک کا چل رہا ہے، 4 ایونٹ ابھی اور بھی باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھرپور شرکت کریں گے۔ باقی 4 ایونٹ میں انشاءاللہ بھرپور شرکت بھی کریں گے اور مالی تعاون بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اپنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری محافل کو ایسے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر سلام پڑھ لیتے، صرف ایک شعر، اس کے بعد میرے رسول تمہیں سلام، میرے رسول تمہیں سلام، السلام یا رسول، السلام یا رسول، سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ، دختر جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے رسول تمہیں سلام،
میرے رسول تمہیں سلام السلام یا رسول السلام یا رسول السلام یا رسول سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی 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 ابن خاتون جنت پہ لاکھوں سلام میرے رسول تمہیں سلام میرے رسول تمہیں سلام صلاۃ السلام علیکم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين إله العالمين مولاي كريم غفور الرحيم يا رب العالمین مالک مولاي عظیم الشان ریلی محض تیرے نبی کی ولادت کی خوشی میں نکالی مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین مولاي کریم جنہوں نے شرکت کی تمام شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین مولاي کریم جن لوگوں نے تعاون کیا کسی بھی حوالے سے تعاون کیا مولا ان تمام کی روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرما الہ العالمین مولاي کریم غفور الرحیم یا رب العالمین مالک مولا اس مسجد کو آباد فرما الہ العالمین مولاي کریم اس مسجد کے ساتھ جب سے یہ مسجد آباد ہوئی ہے جو لوگ بھی اس کے ساتھ جڑے رہے سابقہ جتنے بھی یہاں پر امام صاحبان تھے مؤذن تھے خادم تھے کمیٹی کے حضرات تھے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں رخصت ہو چکے مولا آج کی اس عظیم الشان ریلی کی برکت سے بالخصوص حضرت علامہ مولانا فاروق اعظم امام اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کہ قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما الہ العالمین مولاي کریم غفور الرحیم یا رب العالمین مالک مولا اس ولادت والے مہینے میں ہم تمام کو اپنے تعلق کو اپنے نبی کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مولاي کریم آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو نوجوان لڑکے ماشاءاللہ متحرک ہیں مسجد کے معاملات میں الہ العالمین مولاي کریم ان کی تمام ترکابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین مولاي کریم امام صاحب کا سایہ ان کے مقتدیوں پر تعدیر قائم و دائم فرما ہر معاملے میں امام صاحب کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما جو منتظمین مسجد ہیں الہ العالمین مولاي کریم ان تمام کی بھی پریشانیوں کو دور فرما مولا جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں کسی کے دل میں کوئی تمنا ہے کوئی آرزو ہے تو عالم الغیب رب ہے الہ العالمین مولاي کریم تمام لوگوں کے تمام دلی تمناؤں کو آرزوؤں کو پوری فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اور بالخصوص وسیم صاحب کی صاحبزادی کے لیے دعا فرمائے صحت یابی کے لیے دعا فرمائے اور جتنے لوگ بیمار ہیں کسی بھی قسم کے روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے مولا آج کی اس عظیم ریلی کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا یاب فرما اور جن مخیر حضرات نے بڑھ چڑھ کر اس ریلی میں اور ان تمام پروگرام میں تعاون کیا ہے مولا اس کے صدقے سے تمام کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ تمام شرکا کا اقتباس میں ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ علامہ جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور لیکن اختتامی دعا کو کرنے کی لیکن کہیں وہ پھنس گئے ہیں جس کی وجہ کر انہیں معذرت کی ہے کہ تمام شرکا سے میری طرف سے آپ تمام شرکا سے معذرت کر لیجیے گا بہرحال آپ ان کی معذرت قبول فرمائیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہت پروٹوکول کے ساتھ انشاءاللہ ہم کو بلائیں گے لیکن ہمارے سر کے تاج ہیں تو یہ ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 11 ربیع الاول یعنی 12ویں شب عظیم الشان محفل میلاد انشاءاللہ مسجد میں ہم منائیں گے انشاءاللہ اس میں لنگر کا بھی بڑا وسیع اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اس میں شرکت کیجیے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو لنگر بھی انشاءاللہ کھلائیں گے پھر چائے وغیرہ بھی ہوگی آپ کے لیے پھر صبح فجر میں محفل صبح 12 میں انشاءاللہ حلقہ پوری کا لنگر بھی کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس دن پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ لنگر کا انشاءاللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
Gracias.